سورہ احزاب، یہ آیات بینات کا ترجمہ یہ بنتا ہے، مومنین میں سے کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دیا، وہ نبھا گئے۔ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جو اپنی منت پوری کر چکا، یعنی اپنی جان حاضر کر چکا۔ ومنہم من ینتظر، کوئی وہ ہے جو اسی انتظار میں، اسی لائن میں لگا کھڑا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، وہ ذرا بھی نہ بدلے، جو وعدے انہوں نے اپنے پاک نبی سے کیے تھے وہ ان پہ قائم دائم آج بھی کھڑے ہیں، ذرا نہ بدلے۔ حالات کوئی ہوں، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، تبوک ہو، نہ بدلے۔ وما بدلوا بھوک ہو، افلاس ہو، غربت ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ما بدلوا تبدیلا، ذرا نہ بدلے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا، اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے گا، چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، رب بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنہار ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ جو سوچ لے کر کے آئے تھے، وہ جو منصوبہ لے کر کے آئے تھے اس میں ناکام رہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، وہ جس غصے سے آئے تھے اسی غصے سے اللہ نے ان کو پلٹا دیا۔ اس غصے میں آئے تھے کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اللہ نے وہ غصہ ان کے سینوں میں ہی رکھا ہے، وہ اس کا اظہار نہ کر پائے ہیں، مسلمانوں کو کچھ بگاڑ نہ پائے، اللہ نے ان کو پیچھے پلٹا دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مومنوں کی اس قتال کے اندر کفایت کی ہے، مومنوں کی مدد کی ہے، مومنوں کی نصرت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بندہ کا دل کے اندر صدق ہو، سچ ہو، جذبہ ہو، اور اللہ کے رسول سے جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کے اوپر بندہ قائم و دائم ہو تو مومن جو ہے اس کا کفار کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ آیات بینات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کی جب لاش پہ نبی کریم علیہ السلام آئے تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت کی۔ من المؤمنین نازل پہلے ہو چکی تھی لیکن دوبارہ سے پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ لاش کے قریب آئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر سے تلاوت کی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ کے باسی تھے اور آپ نے دار ارقم میں نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرست کے اوپر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ آپ کے والد اگرچہ فوت ہو گئے تھے لیکن آپ ایک امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا لباس اور جن کا جو رہن سہن تھا وہ ایک امیر ترین آدمی کا جس طرح ہوتا ہے اس طرح ایک آپ کا رہن سہن تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو بہت منع کیا، تو آپ نے والدہ سے معذرت خواہانہ لہجے میں گزارش کی کہ آپ اس معاملے میں میری راہ میں رکاوٹ نہ بنے، میں جس دین کے اوپر میں نے ایمان لایا ہے، جس نبی کے اوپر میں نے ایمان لایا ہے وہ نبی برحق ہے، وہ سچا نبی ہے، لہذا اس معاملے میں آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ آپ کی ماں نے آپ کو کافی پریشر دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو باندھ دوں گی، تو انہوں نے نوجوان تھے، انہوں نے امی کو کہا کہ اماں جان آپ مجھے باندھیں گی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ، آپ تو ہے نا میری والدہ، آپ کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کے ساتھ جس بندے نے معاونت کی نا مجھے باندھنے کے اندر، یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے جب بھی کھولے گی تو اس کو میں مکے میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ تو ہے نا والدہ، تو آپ کو تو میں نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ دین اسلام کا وہ جذبہ تھا جس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود اس بات کے کہ دین کے معاملے میں والدہ کے اور آپ کے اندر وہ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے والدہ سے وہ نہیں کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر آپ ایک انتہائی زیرک اور دانا آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست اور حکمت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکل اور صورت سے بھی نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں آپ کو جو ہے وہ جس گھر میں آپ آئے ہیں وہ گھر بھی مال و دولت والا تھا اور ایک مضبوط امیر ترین گھرانہ تھا جس گھر کے اندر آپ نے آنکھ کھولی ہے، لیکن سب کچھ
دین اسلام کے اوپر حضرت مصعب بن عمیر نے وارا ہے، اور وہ سب کچھ جو ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے حضرت مصعب بن عمیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کی خدمت میں عالیہ میں آ گئے۔